پھر روزے دی باری آ گئی، آندا روزہ اے پھر کی کردا؟ روزہ برجوت شب خون ذرات خیبر تن پروری دا شکر، جڑا کھاندے ہی رہندے ہر وے ڈنگراں دی طرح ہوٹلاں بیٹھے آ چرگے مرغے کھاندے رہندے، وہ تن پروری دا خیبر بنا رہے، جویں خیبر دا قلعہ سی نا، وہ ظالم اپنا تن پروری ٹھڈ نوں پالدے تے موٹے ہوندے جاندے، بیماریاں لگدیاں، پھر انہوں کئی قسم دے دکھ لگدے حرامیاں نوں، باز نہیں آؤندے بے آرام نہ کھائی، ادوں کھائیے جدوں بھوک نے ستایا ہوئے، ادوں پڑھیا ہوئی ہے جدوں اجے بھوک ہوئے۔ دین نے تے آکھیا انہاں کہ کھا کے اٹھ کھڑو کہ اجے بھوک رہندی ہوئے تے تو تن لیا اپنے آپ، اے خیبر تن پروری ہے، اینوں روزہ توڑدا پھر خیبر تن پروری رب، اے جڑا خیبر تو بنایا نا، اینوں پھر علی مرتضیٰ دی طرح روزہ توڑنا برجوت شبوں ذرا، اے جڑا کھان پین دی ہے نا اما اے حملہ آور ہوندہ، پھر اے روزہ پر۔ روزہ سے تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے تھا کہ یہ جو ہے نا ہمارا پیٹ، اس کا کلا مسمار کیا جائے، تو سارا دن کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں، پیزا ہاؤس ہٹ چلے جاتے ہیں، ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، کئی ہزار روپے وہاں کھانے میں خرچ کر دیتے ہیں، اور اب بھی مہنگائی کی اصل جو ہے نا باعث اور سبب بھی ایسے ہی لوگ ہیں کہ انہوں نے پیسہ حاصل کیا، خریداری ایسی کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے لیے مہنگائی پیدا ہو جاتی۔ تو روزے نے انہیں کوئی یہ بات نہیں سمجھائی کہ روزہ برجوت شب خون ذرات، روزہ تو حملہ علی بھوک پیاس پر ہوا تھا کہ اس کو کم کرو، یہ جو کھانے میں ہی لگے رہتے تو ہم ہر وقت جانوروں کی طرح۔ خیبر تن پروری را بشکنت، اقبال کہتے ہیں یہ پیٹ کو ہر وقت بھرتے رہنا یہ بھی ایک قلعہ ہے خیبر کا، اس کا گھر ہے، اس کو توڑنا روزے نے حملہ آور اس کو توڑتا کہ کیوں اس کے اتنا پیچھے پڑے ہوئے۔ اور رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جنہیں علم نہیں حاصل ہوتا، کی معرفت نہیں حاصل ہوتی، ذکر میں مزہ نہیں آتا، وہ کیسے وہ کہتے ہیں اندر کام خالی دار، پیٹ کو کھانے سے کچھ خالی رکھ، جگہ رہنے دے، تا درا نور معرفت بھی نہیں، تاکہ تو اس میں اللہ کی معرفت کا نور دیکھے۔ کیا آئے گا منہ اور ناک تک بھرے ہوئے کھانے سے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، ظہر کی نمازیں بھی گزر جاتی ہیں، انہیں روزے سے پھر بدنصیبوں کو کیا ملے؟ روزہ تو سکھاتا تھا کہ کم کرتے جاؤ، اسی لیے اللہ کے نیک بندے امام غزالی اور دوسرے فرماتے ہیں جو افطاری اور ساری کے وقت پہلے کی نسبت بھی کھانے بڑھا لے، ہوتا تو ایسے ہی ہے کہ بجائے خیبر تن پروری کو توڑنے کے قلعے کو لوگ زیادہ سامان کرتے ہیں، بن رہے ہیں سموسے اور پکوڑے اور یہ اور وہ، یعنی شام کو جو اچھے پیروں میں کچھ احساس ہوا تھا بھوک کا، کسر نکال دیتے، وہ شیطان جو ہے نا نفس پہلے سے ہی موٹا ہو جاتا، رمضان ختم ہوتا تو یہ بالکل فربا بنے ہوتے ہیں، ایسے حصے بنے ہوتے ہیں کہ بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان کو ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی پڑھی تھا نا کہ کئی دن عبداللہ ابن زبیر جیسے 15 دن لگاتار نہ شام نو افطار نہ سویرے ساری، اور دنیا کا مقابلہ جدوں کرنا سی کیسر روم نے کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہ پیج میرے سامنے کوئی پہلوان جڑا میرے پہلوان تو وہی گیا جڑا 15 دن کا لگاتار روزہ رکھا، ساڑھے کو 4 پیر کا نہیں رکھا جاتا، صرف اس تو جی ڈنگر بن جائیے نا کھان پین چ لگے رہیے، 8-10 کھانے، تھوڑا چکھنا، کئی ہزار بل دے کے آنا، یہ ڈنگراں کا کام نہیں تو اور کی ہے؟ ایک روٹی جڑی سی تھوڑا جہا سالن یہ آدمی گزارا کر سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تیرے لیے چند لقمے کافی ہے جڑے تیری کمر نو سیدھا رکھن، تو یہ مگر پی گیا، تو زندگی نو صرف کھان لی رکھ لیا، کھان لی بندہ پیدا ہوا، وہ کھانا دے تد سی تھوڑا بہت کھا کے تو جیندہ رہے، تو مگر ہی اسے کام دے پی گیا۔ اللہ پاک بولنا یا کرون کما تاکل النعام، تسی اتنا کھاندے جے ہر وقت جویں ڈنگر کھاندے، اے ہوٹلاں چ کی ہو رہا، افطاری دے موقع تے کی ہو رہا، میں تسی کی کرتے شام نو عورتوں نے نہیں افطاری پہ، سارا ظلم ہو رہا۔ روزے دی جان کوئی ہے گی، اور روزہ تو سکھاؤں سی خواہشات تے کنٹرول کر، آدتاں بدل کہ جے اگے انہیں کھانا کچھ نہیں کھانا، انہوں کہا صرف کھجور ملو گی اور چند لقمے ملنے، اور یہ دن اینی طاقت ہوگی، صرف جسم کمزور ہوگا، روح طاقتور ہوگا، اور روح دی زندگی اصل مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگی تو عبارت ہے تیرے جینے سے، بنا جسم موٹے کیتے کچھ بھی نہیں، اور بالکل ایک صفر ہے انسانیت جو ان کا کوئی مقام۔ پہلی صدی مروان کا بیٹا عبد الملک حکومت تے بہ گیا، وعدہ کیتا انہیں اپنے پرانا چاچے دے پتر عمر بن سعید نال کہ میرے بعد تم ہویں گا حاکم، مگر پھر گیا پھر آندے سیاسی وعدے کدے ہوندے، ہن بھی تسی بھگت رہے، انکار کرتا اور اپنے 4 بیٹیاں لی وصیت کر کہ میرے بعد ولید ہوگا، پھر بعد سلیمان ہوگا، پھر یزید ہوگا، اپنے پتروں بن دیتی،
تو عمر نے بغاوت کر دی. کام خراب ہوتا نظر آیا تو عبد الملک نے انہوں وعدہ دیتا, سیاسی وعدہ, کہ تو میرے محل چاہ میں تینوں امان دینا, خدا سامنے تینوں کچھ نہیں آتا, صلح کر رہی ہے دوویں بھرا, میں لکھ دینا کہ میرے بعد تو ہاں. اور مکان داخل ہوا, پولیس نے تیار کیتا, انہیں گرفتار کر لیا, چھری نہ ذبح کیتا چاچے دے پتر نوں. تے بعد کھانا کھان لی عبد الملک بیٹھا ایک موقع تے, ایک بدو بھی جنگل دا آیا. ہن تک بھی ارمندہ خیر طریقہ, بادشاہ بھی نال ہی بہ کے کھاندا, پاویں ملازم ہون سب نوں نال پھر اس وچ بٹھا لے. وہ بدوی بیٹھا سی تے عبد الملک نے پوچھا اپنا ہی نام لے کے, تیرا عبد الملک دے بارے کی تبصرہ؟ بدوی جرت والا سی, حق کو, انہیں آخیا عبد الملک تے مدت ہوئی مر چکا. انہیں آخیا توبہ توبہ, میں تیرے سامنے زندہ بیٹھا. انہیں آخیا نہ, تو دنیا بے شک چلتا پھردا رہے. عبد الملک اس دن ہی مر گیا جس دن بھرا نہ وعدہ کر کے انہوں مال چ بلا کے انہیں دھوکھا کر. اس بعد تو کہدا دیندا, تو پھردا رہے دنیا تے, تو مر چکا ہے. انسان ہون پر ہون جڑی کوئی ویلیو نہیں, کوئی قدر. تو انسان اصل دل نال زندہ. اس تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دعائی دیندے کہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرد کون کا چار. یہ ہوئی لوگ امتوں لگتا رہا, عالم بھی ہوں, درس بھی ہوں رہتے, دل مر چکے ہوں, انہوں تے ذرا اثر نہیں ہوں. اس تو دل نوں زندہ کر, دل بیدار فاروقی دل بیدار کر رہا. ابو